بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ آج کا مشاہدہ نا بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایک خاتون ہے، انہیں میں پرسنلی جانتی ہوں اور وہ کافی پریشان ہیں۔ مطلب پریشان وہ اس حوالے سے تھیں، اب نہیں ہیں الحمدللہ، پہلے وہ بہت پریشان تھی اور سالوں سے پریشان تھی، اور اس حوالے سے تھیں کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ غلط صحبت میں چلا گیا تھا، غلط راستے پر چلا گیا تھا، اور انہوں نے بہت کوشش کی، ہر طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھایا، ہر طریقے سے اس کی مدد کی کہ وہ برے راستہ چھوڑ دے، برائی کا راستہ چھوڑ دے، گناہ کا راستہ چھوڑ دے، لیکن وہ بری صحبت میں بیٹھنے لگا، نشہ کرنے لگا۔ اب یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے وہ کام کرتا تھا، وہ اس نے اس عادت کو جب اپنایا، اڈاپٹ کیا، تو پھر اس نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا۔ اب پیسے چاہیے، تو جب اسے پیسے نہیں ملتے تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے، بدتمیزی ہوتی، گھر والے سب کے سب بہت پریشان تھے۔ اکثر راتوں کو وہ ان کا بیٹا گھر نہیں آتا، اور جب گھر سے پیسے نہیں ملتے تو باہر وہ چوری کرتا، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ اکثر لوگ گھر آ کر شکایت کرتے، جتنے بھی جاننے والے تھے ان سے آ کے گھر پہ کمپلین کرتے کہ آپ کا بیٹا آیا تھا، ہم سے پیسے مانگ رہا تھا۔ محلے میں، رشتہ داروں میں، دوست احبابوں میں کہیں کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ تو بہت پریشان تھی وہ خاتون، اور یہ سوچ کر کہ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا، اسے کون دیکھے گا، کیونکہ بہن بھائی تو دیکھتے نہیں تھے، بہن بھائیوں نے تو کنارہ کشی کر لی تھی، اور والد صاحب بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کے اتنی دعائیں مانگی کہ مجھے خود بھی یاد نہیں، میں نے اپنے تمام بچوں کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں، اپنے تمام مقاصد کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی، بس میرے ذہن میں اور میرے دل میں ہر وقت بس میرے اس بیٹے کا ہی تصور ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اسے تمام گناہوں سے نجات دے دے، اس کی بری عادت چھڑوا دے۔ 2-3 دفعہ انہوں نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا، تو کچھ عرصے کے لیے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور واپس سے اسے کوئی اپنا پرانا دوست مل جاتا یا پرانی کوئی گیدرنگ مل جاتی، تو رفتہ رفتہ وہ پھر سے انہی تمام کاموں میں انوالو ہو جاتا۔ اور کہتی ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی یہ بنی ہوئی تھی کہ جس جگہ وہ رہتی ہیں وہاں پر 1-2 فیملیز ایسی ہیں کہ ان کے بیٹے بھی جو ہیں انہی چیزوں میں انوالو ہیں، تو ہمیں اپنے بیٹے کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ آخرکار انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں اسے گھر میں ہی رکھوں گی اور بھلے سے کام نہیں کرواؤں گی، اور جو بھی اس کے اخراجات ہیں میں اسے خود دوں گی، تاکہ جو ہے یہ جو بھی غلط کام کرتا ہے گھر میں ہی رہے، تاکہ یہ مزید آگے نہ بڑھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ مزید برائی میں آگے بڑھتا چلا گیا، ایک نشے کے بعد دوسرا نشہ، ایک بری عادت کے بعد دوسری بری عادت، حتیٰ کہ ان خاتون کے لیے اس کا خرچہ اٹھانا مشکل ہوتا گیا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے دوسرے بچوں سے کتنے پیسے لے کے اس کو دوں۔ گھر میں مزید لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، مزید پریشانیاں شروع ہو گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا یہ بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کے لیے بات کی، اور ان کا بیٹا بغیر بتائے گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور تقریباً 20 دن گھر نہیں آیا۔ کہتی ہیں کہ میری تو جان پہ بنائی کہ گیا تو گیا کہاں، آخر ہے کہاں۔ بہت پریشانی بنی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے ان کو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کرنے کے لیے دیا تھا، اور یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ 2 عمل کریں، 1000 مرتبہ درود نظر کرم پڑھا کریں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، اس تصور کے ساتھ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ نظر کرم فرما دیں میرے بیٹے پر۔ اور ساتھ ساتھ یہ عمل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جو ہے آپ دن میں 2-3 دفعہ پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم 1 دفعہ تو پڑھیں، اور سورہ کوثر پڑھ لیا کریں 129 مرتبہ، کہ اس کو پڑھنے سے اگر اس طرح کی بری عادتیں ہوں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام ہماری بری عادتیں، گناہ ہمارے دشمن ہیں، تو اسے پڑھنے سے دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ تو ان خاتون نے بڑی پابندی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود نظر کرم پڑھا صبح کے وقت، اور رات کے وقت انہوں نے جو ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کیا 700 مرتبہ، اور دن میں 129 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھی، اسی نیت سے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال یہ خاتون یہ عمل کرتی رہیں، اور کہتی ہیں کہ 20 دن میرا بیٹا گھر نہیں آیا، ہم سب بہت پریشان رہے، جہاں جہاں ہمیں تھا کہ ہو سکتا ہے ہم نے سب جگہ معلوم کروا لیا، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا سونا، جاگنا، کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو فلاں جگہ جانے کا کہا کہ تم اس جگہ جا کر دیکھو، شاید وہاں پر ہو، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کی تصویر لے کر ان کے دوسرے بیٹے کی گیا، لوگوں کو دکھا دکھا کے پوچھتا رہا، تو وہاں پہ ان کا بھائی ملا، ان کا بیٹا ملا، اور وہ اتنی بری کنڈیشن میں تھا کہ یہ لوگ پہچان تک نہیں سکے۔ 20 دن گزر گئے تھے، اور 20 دنوں میں وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اتنی بری حالت میں ہم تک پہنچا تھا کہ ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔
بس اس کے جسم میں ہڈیاں اور کھال تھیں، ہم اس کو پہچان تک نہیں سکے۔ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، بسیں دھو رہا تھا سڑکوں پر، اور اس کے بعد جو پیسے ملتے اس سے کچھ کھانا ملے نہ ملے اپنے نشے کی چیزیں لیتا اور اپنا نشہ پورا کرتا۔ اس حال میں تھا، حتیٰ کہ جب اس کا بھائی اس کے پاس گیا ہے اس کو لینے کے لیے، تو بڑے بھائی نے تو نہیں پہچانا، لیکن چھوٹے بھائی نے بھائی کو پہچان کے اپنے گلے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نہیں آتے تو شاید ایک ہفتے میں میری موت ہو جاتی۔ اتنی بری حالت تھی کہ وہ خاتون بتاتے ہوئے اتنا رو رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ بہرحال یہ گھر لے کر آئے اور پھر جو ہے انہوں نے دوسرے ہی دن ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ تقریباً کئی منتھ ان کا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چلا، اور یہ وظیفہ کرتی رہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا بھی، اور درود نظر کرم والا بھی، اور سورہ کوثر والا بھی۔ کہتی ہیں کہ میں دن و رات یہی پڑھتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اب کی بار جب یہ ہاسپٹل سے واپس آئے تو ایسا ہو کر آئے جیسا تجھ اور تیرے حبیب کو پسند ہے، اسے بدل دے، اس کے دل کو بدل دے، اس کے گناہوں کی سیاہیاں ختم کر دے۔ کہتی ہیں میں دن و رات دعائیں کرتی رہی اس کے لیے، پڑھ کے تصور میں سے دم کرتی رہی، پڑھ کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی، اور اتنا نظر کرم ہوا، اتنی کرم نوازی ہوئی کہ اب اسے ہاسپٹل سے آئے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں، اور جو ہے ان کے والد صاحب اپنے ساتھ اسے لے کر جاتے ہیں جہاں اس کو کام لگایا ہے، جہاں یہ کام کرتا ہے اب، اور اپنے ساتھ ہی رات میں واپس لے کر آتے ہیں، اور یہ نہ بلا ضرورت اب گھر سے نکلتا ہے، نہ ہی جو ہے بلا ضرورت اپنے کسی پرانے دوست سے ملتا ہے، کسی سے بھی نہیں ملتا، بس گھر میں رہتا ہے۔ کہتی ہیں میرا اب یہ بیٹا، اور جو ہے کام پہ جاتا ہے تو اپنے والد کے ساتھ جاتا ہے، انہیں کے ساتھ واپس آتا ہے، اور تقریباً کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے نے نہ دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا، اور نہ دوبارہ اس رستے پر چلنے کی ہمیں ایسا کچھ نہیں دکھ رہا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم فرمایا، بہت زیادہ حفاظت عطا فرمائی، اور بہت زیادہ جو ہے بہتر ہو چکا ہے پہلے سے، صحت میں بھی، اعمال میں بھی، ذکر و اذکار میں بھی، معمولات میں بھی، کام کاج میں بھی۔ کہتی ہیں کہ ورنہ مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ کبھی ٹھیک بھی ہوگا، اور یہ کبھی ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ اس رستے پر نہیں چلے گا۔ کہتی ہیں مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ اس کی زندگی کے تمام سال اسی میں گزر چکے ہیں، آلموسٹ 15-20 سال انہی چکروں میں اس کے ختم ہو چکے ہیں زندگی کے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اب کوئی امید نہیں تھی کہ یہ ٹھیک ہوگا، یا ہو جائے گا تو ٹھیک ہی رہے گا۔ کہتی ہیں سب درود نظر کرم پڑھنے کی برکت سے ہوا کہ میرے بیٹے پر نظر کرم ہوئی، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی برکت سے ہوا کہ میرا بیٹا ٹھیک چل رہا ہے، اور جو ہے وہ اپنا کام کاج کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا ہے پہلے سے، اور یہ کہ گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بھی بہت بہتر سلوک کرتا ہے۔ ورنہ جب یہ بری عادت میں تھا تو گھر والوں کے ساتھ بہت برا رویہ تھا، گھر والوں کے ساتھ ساتھ گھر کے جو معمولات تھے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور بہت برے حالات تھے اس کے۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان 3 اعمال سے میرے بیٹے کی زندگی بدل گئی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ سب دعا کریں کہ کبھی اس برے راستے پر نہ چلیں، کبھی اس برائی کے راستے کو دوبارہ نہ دیکھیں، اور کبھی جو ہے زندگی میں پلٹ کر ان رستوں پر نہ جائیں۔ کہتی ہیں کہ آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا، اور یہ ابھی بھی یہ اعمال کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں ان اعمال کو اپنے بیٹے کے لیے جب تک زندہ ہوں کرتی رہوں گی کہ یہ ہمیشہ محفوظ اور سلامت رہے، اور کبھی جو ہے برائی کے راستے پر دوبارہ نہ جائے۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے، اور ہر مسلمان کو، ہر مومن مرد اور عورت کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی فضولیات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔